اور بہترین موقع ہے خدا کو راضی کرنے کا۔ یہ راتیں سونے والی نہیں، جاگنے والی راتیں ہوتی ہیں۔ کل بھی عرض کیا تھا، انسان کے پاس اگر مہلت ہے تو آج کی مہلت ہے، آج یہ پل نصیب ہو گئے یا قسمت یا نصیب۔ صبح آنکھیں کھلتی ہیں نہیں کھلتی ہیں تو انسان سمجھدار وہی ہے، دانشور وہی ہے جو اسی لمحے اپنے آپ کو خدا کے حضور جانے، مانے اور اپنے آپ کو ایز اے مجرم پیش کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا لے، اپنے درجات بڑھا لے۔ خدا کا لطف و کرم ہے کہ خدا نے ہمارے نامہ اعمال قبر کی رات ہی ہمارے سپرد نہیں کر دیے، بلکہ یہ اس کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے نامہ اعمال ہمارے کھولے رکھے ہیں، کتاب لکھی جا رہی ہے۔ وہ جتنے مرحومین جو ہمارے گزر گئے ہیں، یہ احسان نہیں تو اور کیا، وہ چلے گئے لیکن آج ان کے پیچھے جو ان کی اچھی اولاد ہے، اچھے رشتہ دار، دوست، احباب ہیں جو ان کے لیے کرتے ہیں، ان تک پہنچ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں، کل آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے لیے جو ہے اگلی منازل جو ہے ان کی وجہ سے آسان تر ہوتی چلی جائے۔ ہاں روایات میں ہے کہ ہاں جی جب پوچھا جائے گا کہ یا اللہ یہ جو میرا نامہ اعمال کے اندر اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ خمس ہے، یہ صدقات ہیں، یہ اتنی بڑی جو ہیں عبادات جو لکھی ہیں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھا، میں تو مستطیع نہیں تھا، میں تو کبھی حج کرنے گیا ہی نہیں، زوار امام حسین نصیب ہی نہیں ہوئی، اور جو ہے باقی ادھر ادھر یہ سارے جتنا اجر و ثواب۔ انہوں نے کہا یقیناً تو نے نہیں کیا۔ فرشتے آ کے بتائیں گے کہ یہ وہ عمل ہے جو تیرے پیچھے تیری اچھی اولاد نے سر انجام دی۔ حج تجھ پہ واجب نہیں تھا، اللہ نے اس کو اتنا رزق فراوان دیا کہ اس نے اپنا بھی حج کیا، تیری طرف سے بھی نیابت میں حج کیا، اپنی بھی زیارت کی، تیری طرف سے بھی زیارت امام حسین نیابتاً کی۔ اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو بھی اسی طرح لکھتا رہا جیسے اس کا اجر لکھتا رہا۔ یقیناً یہ کرم ہے، نہیں تو خدا چاہتا جیسے سانس ٹوٹا کتاب بند، تالا لگا دیا جاتا، اب مزید اضافہ کوئی نہ ہوتا، کتنا سخت ہو جاتا۔ یقیناً یہ رات ہے اپنے مرحومین کی طلب مغفرت کے لیے، کہا اپنے مرحومین کے لیے اصال کر کے بھیجو، ان کو خیر سے پکارو، ان کو تحائف دو۔ پوچھا گیا مولا آقا اپنے مرحوم کو کیا تحفہ بھیجیں؟ کہا ان کو استغفار کا تحفہ بھیجو، ان کے لیے طلب استغفار کرو، صدقہ بھیجو، خیرات بھیجو، درود پڑھ کے ایک بھیجو، یہ بھی ان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ صلوات پڑھ لیں مرحوم کی بلندی آباد احمد ہمارے سلسلہ گفتگو غسل کے حوالے سے چل رہا تھا۔ ہم نے کل جانا کہ غسل ترتیبی جو ہم بجا لاتے ہیں، یہ واجب قربتاً اللہ کی نیت سے ہم نے بجا لانا ہے، اول سے لے کے آخر تک اسی نیت پہ قائم رہنا ہے۔ اس کی جو ترتیب بتائی گئی کہ سب سے پہلے سر گردن سمیت دھونا ہے، اور پھر اس کے بعد دایاں حصہ اس طرح دھونا ہے کہ شرمگاہ بھی دھل جائے، تھوڑا سا بایاں حصہ بھی دھل جائے، کندھوں سے لے کے پاؤں کے تلوؤں تک دھونا ہے، اور پھر بایاں حصہ اسی طرح دھونا ہے کہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ ہر اس جگہ پہ پانی پہنچنا لازمی ہے، واجب ہے، جہاں تک عرفاً پانی جاتا ہے۔ اگر نہیں جائے گا تو آپ کا غسل باطل ہوگا۔ اگر آپ نے نیت قربتاً اللہ نہیں کی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں جی غسل تھا بھی کہ نہیں، ایسے جا کے تاری لگا کے آ جاتے ہیں، نیت نہیں کرتے ہیں تو غسل نہیں گنا جاتا ہے، غسل باطل ہے، آپ اسی حالت نجاست میں باقی رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے غسل کے جو میں نے عرض کیا تھا کل کے جو اغسال واجبہ ہیں، ان میں سب سے پہلے کیا تھا؟ غسل جنابت تھا۔ ہر مرد و زن کے اوپر جب وہ مجنب ہو جائے اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے،
اور اب جب اس نے نماز پڑھنی ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، قرآن کے الفاظ کو چھونا ہے، طواف کرنا ہے، یا اس نے اسماء اعظم کو ہاتھ مس کرنا ہے، انبیاء کے اسماء کو مس کرنا ہے، لفظ جلالہ اللہ یا اللہ کے اسماء حسنہ کو مس کرنا ہے، تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ وہ قرآن کو نہیں ہاتھ میں ہم رکھ سکتے ہیں، اٹھا نہیں سکتے ہیں، مردے کے پاس چاہے جتنا قریبی اس حالت میں پاس نہیں کھڑے ہو سکتے۔ واجب ہے کہ ہم پہلے غسل کریں، اسی ترتیب سے کریں، اسی نیت سے کریں، تاکہ ہمارا غسل ٹھیک ہو اور باقی عبادات ہم کر سکیں۔ جی، دوسرا غسل جو ہے وہ 3 طرح کے غسل ہیں جو خواتین کے لیے واجب ہے۔ ان کے اندر جاننا ہمارا بھی ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین ہیں، ہاں مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، تو 3 طرح کی خواتین غسل کرتے ہیں۔ ایک، ماہواری کے بعد کہ عورت بالغ ہونے کے بعد 50 سے 60 سال تک کی عمر میں مسلسل ماہواری کا خون دیکھتی ہے، جسے خون حیض کہتے ہیں۔ یہ خون حیض کم از کم 3 دن آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن رہتا۔ مختلف دنوں میں یہ عادت رکھنے والی خواتین، ان کا اہتمام رہتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب یہ آیا کب ختم ہو گیا۔ جب وہ اسے طہارت حاصل کرتی ہیں اس کے بعد ان کو غسل کرنا واجب ہے، وإلا جو جنابت کے اندر مسائل تھے یہ سارے مسائل ان کے اوپر لاگو رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی ساری چیزیں۔ ہاں، اسی طرح غسل نفاس ہے جو ولادت کے بعد عورت کو آتا ہے۔ ولادت جب ہوتی ہے تو اس کے وقت ایک لحظہ خون آتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 10 دن یہ خون کا دورانیہ رہتا۔ ہمارے ہاں جو غلط روش ہے کہ چلا نہا کے اس نے جو ہے نمازیں شروع کرنی ہے اور اس نے ہلنا نہیں، اس نے پڑے رہنا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ ایک لحظہ خون آیا اور اس کے بعد جو ہے خون نہیں آیا، اٹھے اور غسل کرے، غسل نفاس ادا کرے، جو کہ واجب ہے، اسی طریقے سے کیا جائے گا جو بتایا ہے، اور اس کے بعد نمازیں اپنی پڑھے، روزے اپنے رکھے۔ ہاں، باقی جو آرام اپنی جگہ۔ ہمارے ہاں 40 وہ نہ اٹھنا نہ بیٹھنا نہ کوئی کام کرنا، جناب اس طرح کی خرابات بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح نفاس کے بعد اچھا زیادہ سے زیادہ یہ 10 دن رہے گا، غسل حیض بھی 10 دن، غسل نفاس بھی 10 دن۔ اگر اس کے علاوہ کوئی خون آئے تو پھر اس کے لیے کہ وہ خون جو ہے غسل استحاضہ ہے، کہ وہ رطوبتیں بھی نکلتی ہیں اور خون کی رنگت بھی ہے اور سارے معاملات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ ہاں، اس کا کوئی نہ ٹائم ہے نہ وقت ہے، لیکن اس میں نمازیں خواتین پڑھیں گی۔ پہلے والے دونوں کے اندر نہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے، نمازیں ویسے معاف، روزوں کی قضا ماہ صیام کے بعد انہوں نے ادا کرنی ہے۔ تو غسل استحاضہ جو ہے یہ عام دنوں میں خون جو دکھتی ہیں، ان 2 کے علاوہ جو دیکھتی ہیں، جب یہ اس کے مختلف احکام ہیں، کلیلہ ہے تو وضو کرے گی ہر نماز سے پہلے، متوسطہ ہے تو صبح کے نماز کے وقت جو ہے غسل کرے گی، باقی ہر نماز سے پہلے وہ اس نے وضو کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کثیرہ ہے، بہت زیادہ خون آ رہا ہے، تو پھر جو ہے ہر نماز سے پہلے اس پہ غسل واجب ہوتا ہے۔ وہ اس حالت میں مسجد میں جا سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے، ہاں روزہ رکھے گی، تمام عبادات کر سکے گی۔ یہ 3 غسل جو ہوئے خاص ہو کے خواتین کی۔ اس کے بعد جو غسل جو واجب ہے وہ غسل میت ہے۔ عرض کیا تھا مومن جب اس دنیا سے چلا جائے حکم ہے کہ تمام مسلمانوں کے اوپر کہ اس مومن مومنہ کو غسل دے، مرد کو مرد دے، عورت کو عورت غسل دے۔ 3 طرح کے غسل دیے جاتے ہیں۔ ایک سادے پانی، ایک سب سے پہلے آب سدرہ کا پانی جسے دیا جاتا ہے، اور سدرہ یعنی بیری کے پتوں کا پانی۔ اس کے بعد جب اس کو دے لیا جاتا ہے اسی ترتیب سے کہ سب سے پہلے سر دھوئیں گے، پھر دایاں حصہ دھوئیں گے، پھر بایاں حصہ دھوئیں گے، یقین کے ساتھ دھوئیں گے۔ اس کے بعد آب کافور سے کافور تھوڑا سا پانی کے اندر ملائیں گے، اسی طریقے سے دوبارہ سے نیت کریں گے، اور نیت کر کے پھر سر اور پھر بدن جو ہے اسی ترتیب سے
دھویا جائے گا۔ یہ 2 غسل ہو گئے۔ پھر تیسرا غسل جو ہے وہ خالص پانی سے، جو مطلقاً پانی ہے، اس سے آپ غسل دیتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اور اس سب سے پہلے سر، پھر دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جاتا ہے۔ اس کو غسل میت کہتے ہیں۔ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے، لیکن واجب کفائی ہے کہ باقی مسلمانوں میں سے کوئی دے دے، باقیوں پہ ساکت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غسل مس میت ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر جو ہے بہت سے خلیے کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ مرتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں اب یہ مردہ ہو گیا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، بدن جیسے ہی اس کا ٹھنڈا ہوا، زیادہ تاخیر نہیں لگتی، 7 سے 8 منٹ کے اندر جو ہے انسان کا بدن جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ گرمائش دل میں جو پمپنگ ہوتی ہے اور سرکولیشن ہوتی ہے بلڈ کی، خون کی جو یہ گردش ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمارا جسم جو ہے یہ مختلف طرح، کبھی گرم، کبھی تھوڑا گرم، کبھی کہیں سے زیادہ گرم، یہ خدائی ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جیسے ہی دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، خون جم جاتا ہے، انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب جب کوئی اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس پہ غسل مس میت واجب ہو جائے۔ آپ نے اس کے ناخن کو ٹچ کیا، آپ نے اس کے بالوں کو ٹچ کیا، آپ نے اس کے بدن کو ٹچ کیا، سر سے پاؤں تک کہیں سے بھی ٹچ کیا، ہاں آپ کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ وہ ویسے ہی آپ نے نیت کے ساتھ بجا لانا ہے کہ ہاں غسل مس میت بجا لاتا ہوں، واجب قربتاً الہی۔ اسی طرح جو غسل جو ہے ہم خود پہ واجب کرتے ہیں، وہ غسل نظر، منت اور قسم کا، کہ خود ہی منتیں مانگ لی کہ ہاں جی پروردگار میرا یہ کام کر دے، میری یہ مراد پوری کر دے، میرا ایسا ہو گیا تو میں ایسا کر دوں گا۔ تو اس موقع پہ اگر آپ نے غسل مان لیا ہے تو جیسے وہ منت مراد یا قسم پوری ہوتی ہے تو آپ کے اوپر یہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ غسل بجا لانا ہوتا ہے جیسے باقی غسل ہے۔ اگر دن مقرر کر لیا ہے تو دن اس دن کرنا واجب ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ مستحب، یہ واجب غسل ہیں، ڈیٹیل مزید آپ مطالعہ کیجئے۔ کچھ مستحب غسل ہیں جن کی تعداد 50-70 سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سب سے زیادہ جس کی تاکید ہے وہ غسل جمعہ ہے، کہ بروز جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے والے دن ضرور بضرور غسل کرو، چاہے تمہیں اپنے امور کے اندر جو ہے تنگی کرنی پڑے، یعنی پیسے بچانا پڑے، یہاں تک کہا کہ اگر تمہیں قرض لے کے غسل جمعہ ادا کرنا پڑے، تم قرض لے کے غسل جمعہ ادا کرو۔ فرمایا کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے دن تک جو آپ غسل کرتے ہو، ایک پہلے جمعے کیا، دوسرے جمعہ کیا، تو دوسرا غسل جو ہے پہلے ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ قرار دے جی۔ اور پھر تاکید اتنی ہے کہ آپ جو ہے اگر جمعے والے دن نہیں کر سکتے غسل تو جمعرات والے دن پہلے ہی کر جی۔ اور کہا کہ ہاں اگر جمعے والے دن نہیں کر سکے، جمعرات والے دن نہیں کر سکے، تو اب حکم ہے کہ ہفتے والے دن قضا کی نیت سے غسل انجام دو، غسل ضرور کرو۔ اور یہ کتنے پانی سے کیا جاتا ہے؟ یہ 3 لیٹر کم از کم پانی جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ حکم ہے کہ 3 لیٹر کے اندر جو ہے آپ نے غسل کرنا ہے۔ ہم کتنے لیٹر میں کرتے ہیں ذرا حساب لگا لیجئے گا۔ ہاں تو یہ غسل جو ہے غسل جمعہ کب کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ ہاں جی صبح سے لے کے زوال تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ اس کو ادا کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ پروردگار ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا